امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، میرے پاس تم ہو۔ دانش پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی اہلیہ مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے، لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو ان کے شوہر پورا نہیں کر پا رہے۔ اس کا ذائقہ مہنگا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے پرانے لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دیکھی جائے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کیا ہے۔ یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ، چاپلوسی، دولت کی کشش میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلقات میں بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اپنے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ نمبر 9، اے مشت خاک۔ دعا ایک پیاری اور معصوم لڑکی ہے اور اس کا اللہ اور اس کے مذہب پر بہت مضبوط عقیدہ ہے۔ مستجاب ایک نرگسیت پسند ایتھیسٹ ہے جو سوچتا ہے کہ جس سے وہ شادی کرے گا اس سے فوراً محبت کرنے لگے گا۔ جب دعا کے والدین سجاد اور نمرہ ایئرپورٹ سے اس کے جڑواں بھائی دیان کو لینے جاتے ہیں تو دعا ایک سفید کار کو اپنے گھر آتے ہوئے دیکھتی ہے اور اسے غلطی سے اپنے گھر والے سمجھ لیتی ہے، اور یہ اصل میں مستجاب اور اس کی والدہ شکیلہ ہے، مستجاب اور دعا کے رشتے کی گاڑی۔ جب دعا کے والدین دیان کے ساتھ گھر آتے ہیں تو مستجاب اور دعا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اسے اپنے خاندان کے فارم کے ارد گرد دکھاتی ہے، لیکن دعا مستجاب کو اتنا نہیں کہتی اور نہ ہی اس پر کوئی توجہ دیتی ہے، جس سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ لیکن شکیلہ بالآخر مستجاب کو شادی پر راضی کرنے پر راضی کر لیتی ہے۔ دیان اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آیا کہ دعا اس کے اور مستجاب کے رشتے کو ٹھیک سمجھتی ہے یا نہیں۔ اگلے دن شکیلہ کو نمرہ کا فون آیا کہ دعا نے مستجاب کو ٹھکرا دیا ہے۔ نمبر 8، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں، جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس کی تائی جان کی طرف سے۔ بعد میں اس کا کزن حمزہ بیرون ملک سے واپس آتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ سے ضرورت تھی۔ اس سیریز کو سامعین کے ملے جلے ریویوز ملے۔ اسے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور متحدہ عرب امارات میں بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری کو سامعین نے بے حد پسند کیا۔ نمبر 7، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کر رہی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ نمبر 6، دو بول۔ دو بول مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کی کہانی ہے جو اپنے حالات کا شکار ہو گئے اور اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا مقدر بنے۔ ہیرا سلمان بطور گیتی آرا ایک خوبصورت لڑکی ہے جو خوش مزاج ہے اور اسے اپنے آس پاس کے سبھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عفان وحید بطور بدرو زماں ایک عام متوسط طبقے کا لڑکا ہے جو گیتی آرا کے والد کی کام پر مدد کرتا ہے۔ وہ چپکے سے گیتی سے محبت بھی کرتا ہے۔ ہارون شاہد بطور سمیر ایک پڑھا لکھا
اور پریکٹیکل آدمی ہے، وہ ایک مکمل دلکش ہے۔ سمیر اور گیٹی آرا ایک دوسرے کو ایک شادی میں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تقدیر کا ایک موڑ گیٹی اور بدر کے درمیان زبردستی شادی کا باعث بنتا ہے، جسے گیٹی کبھی قبول نہیں کرنے کی قسم کھاتی ہے۔ نمبر 5، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں ترتیب دی گئی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے طور پر پیش کرتی ہے۔ نمبر 4، عشقیہ۔ ہمنا اور امیسا دونوں بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی بے فکر، باہر جانے والی اور بات کرنے والی ہے، لیکن دونوں اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ نمبر 3، او رنگ ریزہ۔ سسی اپنے والد خیام کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ وہ اپنی ماں ممتاز کے ساتھ اتنا ہی برا سلوک کرتی ہے جتنا خیام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے ماموزاد بھائی قاسم نے سسی میں دلچسپی لینا شروع کر دی، لیکن ماضی میں خیام کے احسانات کے بارے میں سوچ کر اس نے اسے ترک کر دیا۔ خیام ایک اداکارہ سونیا جہاں سے محبت کرتا ہے اور سسی ان کے نقش قدم پر چلنے لگتی ہے۔ وہ اکثر سونیا سے ملنے جاتی ہے اور ان سے سیکھتی ہے۔ سسی اور سونیا خیام کی سالگرہ پر پرفارم کر رہی ہیں۔ خیام کو یہ شرمناک محسوس ہوا اور اسے تھپڑ مارا۔ سسی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ خیام چاہتا ہے کہ قاسم سسی سے شادی کرے، لیکن قاسم انکار کرتا ہے۔ سسی کو سونیا کے سابق پریمی اور ہدایت کار وجیح میں سکون ملتا ہے اور وہ اپنی فلموں پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن وجیح اسے خیام کے سونیا کے ساتھ افیئر کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے۔ سسی کا سب سے بڑا بھائی ٹیپو اپنی گرل فرینڈ مینا کے ساتھ لندن سے واپس آیا ہے۔ ٹیپو سسی کی طرح مغرور اور ضدی ہے۔ نمبر 2، خاموشی۔ یہ سیریز ارسلہ کے گرد گھومتی ہے، جس کا کردار زارا نور عباس نے ادا کیا ہے، جو ایک متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے لالچی باپ اور حسد کرنے والی بہن ارسلہ کو ایک بد قسمتی سمجھتے ہیں۔ اس میں ارسلہ، عاطف، شہرام اور نعیمہ کے درمیان بدلتے رشتوں اور محبت کی لو ٹرائینگل دیکھنے کو ملے گی۔ نمبر 1، بے دردی۔ سیریز HIV ایڈز کے مسئلے سے متعلق ہے، جسے زیادہ تر پاکستانی معاشرے میں ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ ایمن خان بیا کا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، جو HIV ایڈز کا شکار ہے، جو اسے شافع کے ذریعے منتقل ہوا ہے، اور وہ مشکلات جن کا اسے اپنی شادی کے بعد سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کوئی بھی شافع کو الزام نہیں دیتا، لیکن بیا اور HIV کی وجہ سے اس کے کردار کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔